تاریخ ہے، کل خواجہ غازی نواز علیہ رحمۃ اللہ کا کل شریف ہے، لہٰذا آج ہم سرکار خواجہ غازی نواز کی مختصر یعنی تھوڑی سی زندگی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سکون سے آپ لوگ بیٹھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ سرکار خواجہ غازی نواز علیہ رحمۃ اللہ کو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پر بھیجا اور آپ نے دل و جان سے یہاں پر دین کی خدمت کی اور دین کو اصل معنی میں پورے ہندوستان میں پھیلایا۔ 90 لاکھ سے زیادہ مسلمان بنائے آپ نے، 90 لاکھ سے زیادہ، پھر انہی کی نسل چلتی رہی، آج الحمدللہ پورے ہندوستان میں ہر جگہ مسلمان ہی مسلمان نظر آتے ہیں اور ایک طرح سے پوری دنیا میں مسلمان پھیلتے چلے گئے۔ حضور خواجہ غازی نواز کی ولادت 536 ہجری میں ہوئی، یعنی لگ بھگ آج سے 900 سال پہلے، مطابق 1141 عیسوی 2022 چل رہی ہے۔ آپ 1141 عیسوی میں سجستان میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں ایک بزرگ حضرت ابراہیم کندوزی کی توجہ سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری میں طلب حق کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اس سلسلے میں آپ نے سمرقند بخارا کا سفر بھی اختیار کیا۔ مختلف اساتذہ کرام سے علوم ظاہری کے حصول اور اس کی تکمیل کے بعد حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے علوم باطنی کا ارادہ فرمایا، یعنی ساری پڑھائی کی خواجہ غازی نواز نے۔ آج ہم جو نعرہ لگا دیتے ہیں میں دیوانہ اور میں مستانہ اور پڑھتے نہیں ہیں بالکل، تو یہ جھوٹی محبت ہے۔ خواجہ غازی نواز نے پہلے اپنی تعلیم مکمل کی، آپ نے قرآن پاک پڑھا، قرآن پاک سے عالم مفتی سب کچھ آپ نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں نکلے، پھر آپ نے روحانی تعلیم مکمل کی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شرف بیعت ہوئے۔ خواجہ غازی نواز کے پیر صاحب کا نام حضرت خواجہ عثمان ہارونی۔ اس کے بعد 20 سال تک اپنے مرشد کی خدمت میں رہ کر روحانی فیوز و برکات سے مستفید ہوتے رہے۔ 20 سال تک اپنے پیر صاحب کی آپ نے خدمت کی ہے، 20 سال تک۔ اور جب آپ کو اجازت و خلافت مل گئی، اپنے مرشد سے رخصت کی اجازت ملنے کے بعد آپ مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے لاہور جو موجودہ پاکستان میں ہے وہاں پر گئے اور حضور داتا علی ہجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر کچھ دنوں آپ وہاں پر اعتکاف میں رہے۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے ملک ہندوستان میں یہاں تشریف لائے۔ حضور خواجہ صاحب کی اجمیر میں تشریف آوری، آپ رحمۃ اللہ علیہ پتھورا رائے پرتھوی راج کے دور حکومت میں اجمیر تشریف لائے، عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پتھورا رائے جس کا نام پرتھوی راج جسے کہتے ہیں، اس زمانے میں اجمیر ہی میں تھا یہ بادشاہ۔ ایک روز اس نے خواجہ غازی نواز کے ایک مرید کو کسی وجہ سے ستایا۔ آپ نے اسے پیغام بھیجا کہ اسے مت ستاؤ، لیکن اس کا سر غرور و تکبر سے بھرا ہوا تھا، وہ باز نہ آیا اور اس مرید کے بارے میں غلط باتیں کہیں۔ تو آپ نے فرمایا پتھورا راج زندہ گرفتار بدستے لشکر اسلام دادم، یعنی میں نے پتھورا کو زندہ گرفتار کر کے اسلامی لشکر کو دے دیا، یہ بات آپ نے کہہ دی۔ انہی دنوں شہاب الدین غوری لشکر لے کر غزنی سے ہندوستان آیا اور ہندوستان پر حملہ کیا اور پتھورا نے مقابلہ کیا، لیکن اللہ کے حکم سے اس کو زندہ ہی گرفتار کر لیا۔ خواجہ غازی نواز نے پہلے کہا تھا کہ میں نے تجھ کو زندہ گرفتار کر کے اسلامی لشکر کو دے دیا۔ خواجہ غازی نواز کی وہ پیشین گوئی پوری ہوئی اور وہ اس جنگ میں گرفتار ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہندوستان میں سلطان الاولیاء سلسلہ چشتیہ کے بانی ہیں۔ یہ سلسلہ خراسان کے ایک مشہور شہر چشت سے منسوب ہے، کیونکہ خواجہ غازی نواز ہی نے اس کو صحیح طریقے سے اس کو آگے بڑھایا پھیلایا ہے۔ سیدی امام اہل سنت امام احمد رضا بھی حضور خواجہ معین الدین چشتی سے بڑی عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار خواب میں اور 2 بار خود اجمیر چل کر تشریف لائے۔ حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر اعلیٰ حضرت نے حاضری دی
اور ایسے ہی آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 44 پوری دنیا میں ایسی جگہ ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے پوری دنیا میں 44 ایسی دعائیں ہیں جہاں بہت جلد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں سے خواجہ غریب نواز کا مزار شریف بھی ایک جگہ ہے، یعنی جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی جان استاد زمن نے فرمایا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ جو بھی جاتا ہے اسے وہاں سے کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، سرکار خواجہ غریب نواز نے یہاں پر دن رات محنت کی ہے۔ اب ہم آپ کو خواجہ غریب نواز کے انمول بچن سناتے ہیں، جو کہ پوری زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے، پوری زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، جسے اقوال زرعی کہتے ہیں اور انگلش میں گولڈن تھاٹس کہتے ہیں اور ہندی میں انمول وچن کہتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے خواجہ غریب نواز کا پوری زندگی کا خلاصہ۔ یہ خواجہ غریب نواز کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے دلیل العارفین ایک کتاب ہے، اس میں خواجہ غریب نواز کے سارے انمول وچن کو جمع کیا ہے، خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کو اس میں جمع کیا ہے۔ یہ بہت غور سے سننے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 فرماتے ہیں، کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عزت میں نماز کے بغیر قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی مسلمان بغیر نماز کے اللہ کا پیارا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کیونکہ نماز یہ تمام مومنوں کی معراج ہے، معراج المومنین ہے، اور فرماتے ہیں نماز ایک راز ہے، ایک بھید ہے، ایک سیکریٹ ہے، جسے بندہ اپنے پروردگار سے بیان کرتا ہے۔ اور راز کہنے کے لیے بندہ کو ایسا قرب چاہیے، ایسی نزدیکی چاہیے، نٹکتا چاہیے، کلوز چاہیے جو اس راز کے لائق ہو۔ اور اصل راز کی باتیں تو صرف نماز ہی میں کہی جاتی ہیں، خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں۔ دوسری بات فرماتے ہیں، نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی تلقین کرتے ہوئے خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی پوری توجہ سے خشوع و خضوع سے نماز نہیں پڑھتا، اور فرشتے اس کی نماز کو آسمان پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں، بارگاہ الہی سے حکم آتا ہے کہ اس نماز کو واپس لے جاؤ اور اسے نمازی کے منہ پہ مارو، اس وقت یہ نماز اپنی زبان سے حال سے کہے گی کہ تو نے مجھے خراب کر دیا۔ مگر دوستو، نماز ہمیں پڑھنا ہے، نماز پڑھتے رہنا، انشاءاللہ ایک دن دھیان سے بھی نماز پڑھیں گے۔ ہاں، کہیں یہ آپ سوچیں کہ یار ہمارا تو دھیان ہی نہیں لگ رہا ہے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں کسی دن ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا، سمجھے؟ پڑھتے رہیے، کوشش کرتے رہیے، حاضری یہاں لگاتے رہیے، قبول کرے نہ کرے یہ اس کا معاملہ ہے، سمجھے؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے 5 ٹائم ہم مسجد میں حاضری لگوائیں، 5 ٹائم حاضری لگوائیں۔ میں ایک واقعہ اس میں اور ایڈ کرتا ہوں، مجھے یاد آیا، ایک بزرگ نے 20-30 سال تک لگاتار نماز پڑھتے رہے۔ ایک دن غیب سے آواز آئی کہ تیری کوئی نماز قبول نہیں ہے، تیری کوئی نماز قبول نہیں ہے۔ وہ مستی میں جھومنے لگے مسجد میں۔ لوگوں نے کہا ارے تیرے 20 سال کی عبادت خراب ہو گئی اور تو جھوم رہا ہے؟ ارے بولے تم کیا سمجھو اس بات کو، کم سے کم میں 30 سال 20 سال سے آ رہا ہوں، میرا رب مجھ کو ہر دن دیکھ رہا ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں اتنے دن سے اس کے گھر میں آ رہا ہوں، قبول کرے نہ کرے وہ مجھے دیکھ تو رہا ہے۔ یہ میرا کام نہیں ہے، قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے، میں تو حاضری لگاتے رہوں گا، میں تو اس کے دربار میں آتا ہی رہوں گا، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، مجھے تو حاضری سے مطلب ہے۔ میرا رب جانتا ہے کہ میرا بندہ میرے گھر پہ آ رہا ہے، میرے دربار میں آ رہا ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ بات دوسری بتاتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی، یعنی دنیا میں زیادہ گھلو ملو نہیں، بے رغبتی اور آخرت کی فکر کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کا حال سنایا خواجہ غریب نواز نے، اور پھر آخر میں اس کی ایک نصیحت کا ذکر کیا، اے عزیز، یہ لوگ جو اس قدر دنیا اور دنیا داری میں کھو جاتے ہیں، دراصل یہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور چلے جاتے ہیں، انہیں اپنے زاد راہ کی تیاری میں مشغول ہونا چاہیے،
میرے دوستو زیادہ راہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم راستے میں چلتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ساتھ لے جاتے ہیں، کچھ سامان، کچھ کھانے پینے کا سامان۔ اس کو خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ دنیا میں رہو تو آخرت کی بھی تیاری کرتے رہو، آخرت کو نہ بھول جاؤ۔ اور فرماتے ہیں کہ احکام شریعت کی پاسداری کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں انسان کو چاہیے اللہ تعالیٰ کی احکام کی وجہ آوری میں سستی نہ کرے، تاکہ وہ جو کچھ چاہے وہی ہو جائے، اور جب کسی شخص کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے تو وہ وہی چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یعنی ہر حال میں ہمیں اللہ کے حکم کو اوپر رکھنا چاہیے، اللہ کے حکم کو۔ ٹائم نماز سے مت کہو مجھے ٹائم نہیں مل رہا ہے، کاموں سے کہہ دو کہ مجھے ابھی نماز پڑھنی ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور فرماتے ہیں خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کہ اللہ رب العالمین سے سچی محبت کیسے ہوگی؟ حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ شخص سچا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر و وجہ شرع ماں باپ، بیٹوں اور بھائیوں سے بھی قطع تعلق کر لے۔ یعنی اگر ماں باپ روکیں تب بھی نماز سے نہ رکے، بچوں روکیں تب بھی نماز سے نہ رکے، پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کے بعد پھر بال بچوں کی سنیں۔ سچا مسلمان وہ ہے۔ اور حضور خواجہ غریب نواز کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ، بھائی بہن، اولاد کی خاطر کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اگر وہ اپنی دنیا یہ عیش و عشرت کے لیے اسے خلاف شرع کام پر مجبور کریں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ بات بھی آپ سن لیں کہ اگر ماں باپ، استاد، پیر، کوئی بھی اگر اللہ کی نافرمانی کو کہتا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، جائز باتیں مانی جائیں گی، کسی کی بھی جائز، استاد ہو، پیر ہو، ماں باپ ہوں، بہن بیٹی ہوں، کوئی بھی ہوں، جائز بات سنی جائے گی۔ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کو کہتا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو میرے دوستو اور بڑی اچھی بات فرمائی خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان نے، وہ فرماتے ہیں کہ 3 خوبیاں جس میں ہوں گی اللہ اسے دوست بنا لے گا۔ 3 خوبیاں جن میں ہوں گی اللہ اسے دوست بنا لے گا۔ نمبر 1، دریا جیسی سخاوت ہونا چاہیے۔ سخاوت جیسے دریا ہر وقت چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، ایسی سخاوت ہونا چاہیے کہ جس کو جو بھی ملے اس کو نواز دے۔ ماں باپ، بھائی بہن، پڑوسی مسلمان، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، سمجھے؟ کہیں آپ سوچ رہے ہو امام صاحب تو دریا کی بات کر رہے ہیں، بھائی مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ کو اللہ نے دیا اس میں سے آپ کو خرچ کرنا، کسی کا تو چوری تھوڑی کرنا ہے، چھین کے تھوڑی خرچ کرنا ہے، جتنا اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ اور فرماتے ہیں آفتاب کی طرح شفقت، آفتاب مطلب سورج کی طرح شفقت کرنا چاہیے، مہربانی، جیسے آسمان کا سورج بغیر بھید بھاؤ کے سب پر اپنی روشنی لٹاتا ہے، ایسے ہی ہمیں اپنے گھر میں اگر 4 بچے ہیں تو چاروں کو برابر سمجھو، 4 بھائی ہیں تو سب کو برابر سمجھو، ہر مسلمان کو آپ برابر سمجھیے۔ فرماتے ہیں سورج کی طرح سب پر مہربانی کرو۔ اور کہتے ہیں تیسری چیز، زمین کی مانند بالکل اپنے آپ کو سمپل کر لو، جیسے زمین ہر وقت لیٹی رہتی ہے، اللہ تمہیں کتنا ہی مرتبہ دے دے، کتنی دولت دے دے، کتنی عزت دے دے، غرور، گھمنڈ، تکبر نہیں آنا چاہیے۔ ہر وقت سمجھو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، دوسرے بھی سب اللہ کے بندے ہیں، تو غرور، گھمنڈ، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ زمین ہر وقت بچھی رہتی ہے، بیچاری نیچے لیٹی پڑی ہے، ایسے ہی ہم کو بالکل سادہ سمپل زندگی گزارنا ہے۔ اور فرماتے ہیں آخر میں، بس بات ختم ہو رہی ہے، ایک آخری بات، اچھی صحبت اختیار کرنے اور بری صحبت سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں خواجہ غریب نواز نیکوں کی صحبت نیک کام کرنے سے اچھی ہے، نیک لوگوں کے سنگ رہو، یہ نیک کام کرنے سے اچھا ہے، اور بروں کے ساتھ رہنا یہ برائی سے بھی برا ہے، کیونکہ برا کام کرو گے تو ایک آدھ چھوڑ دو گے، اگر بروں کے ساتھ رہے گا تو پھر پوری زندگی برائی کرتے رہو گے۔ کتنی اچھی بات فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ نیکوں کے سنگ رہنا یہ نیکی کرنے سے زیادہ بڑا اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اور بروں کے ساتھ رہنا یہ برائی کرنے سے بھی برا ہے۔ آخر میں اب دیکھتی ہے حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان 6 رجب یعنی یہ مہینہ جو چل رہا ہے 633 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وصال فرمایا تو آپ کی نورانی پیشانی پر یہ لکھا ہوا تھا،
یہاں پر پیشانی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ زمی حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا چھوڑ گیا۔ حبیب اللہ لکھا تھا خواجہ غریب نواز کے پیشانی پر قدرتی قلم سے، حبیب اللہ، اللہ کا دوست، اللہ کا پیارا، اللہ کا چہیتا، اللہ کی محبت میں اللہ سے ملنے چلا گیا، دنیا چھوڑ گیا۔ تو میرے دوستو، اب یہ چیز آپ ماشاءاللہ مختصر آپ لوگوں نے بڑی سکون سے یہ سنی، تو ہمیں چاہیے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں ہم ان پر عمل کریں۔ 15 منٹ کا بیان ہو گیا، انشاءاللہ اسے ہم یوٹیوب پہ بھی ڈال دیں گے، اطمینان سے آپ سنتے رہیں، بچوں کو بھی سنائیں، سب کچھ سنائیں، اور آخر میں جو باتیں ہیں ان پر عمل کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور تمہیں بھی توفیق فرمائے۔ انشاءاللہ آپ لوگ یہاں کرنا، اور ہم تو شام کو جا رہے ہیں اجمیر شریف، وہیں پر کل شریف کریں گے، اور تم سب کے لیے ہم دعا بھی کریں گے۔